www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام، کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حمام میں نہیں جانا چاہیے. بغیر ازار، بغیر ازار کے. اگر ازار باندھ رکھا ہو، تہبند باندھا ہو، نیکر پہن رکھا ہو، پاجامہ ہے، شلوار ہے، ایسی جو بھی شکل ہوتی ہے جس سے نچلا حصہ چھپ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر جانا یہ تو ایمان جب اللہ پر اس کا ہے اور یہ کہ آخرت میں بھی پیشی ہونی ہے، یہ تو بے خوف ہوتا کہ آخرت میں پیشی ہے ہی نہیں، بس یہیں جینا، یہیں مرنا، مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ نہیں اٹھنا، پھر تو ٹھیک ہے جیسے چاہے رہے، یہیں آئے یہیں سے ختم ہو جائیں گے، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، پھر تو جو چاہے کرتے ہیں. لیکن جب ثواب اور عذاب اور دوبارہ زندہ ہونا اور حساب اور کتاب کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے تو پھر اسے کچھ اصولوں پر چلنا پڑے گا، ورنہ ثواب اور عقاب، پکڑ اور ثواب انعام، اس کی ضرورت ہی نہیں، فلسفہ ہی بیکار ہو جائے گا. ثواب مل رہا ہے تو کس چیز پہ مل رہا ہے، سزا مل رہی ہے تو کس چیز پہ مل رہی ہے، یہ خود بخود سوال ہوگا. اس لیے ضابطہ بنانا ہے، تو ضابطے میں تو ہوتا ہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. تو فرمایا کہ جب اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، اسی نے پیدا کیا اور پھر اس کے سامنے پیشی ہوگی اور وہ آخرت میں ہوگی، تو وہ پھر حمام میں مت جائے. آج کل اس کو پارلر کہتے ہیں، آج کی اصطلاح میں پارلر کہلاتے ہیں. یہ ہمارے علاقوں میں کم ہیں، سرد اور برفانی علاقوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ سخت سردی ہے اور برف ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا انسان اور گرم سے نہانا پڑتا ہے. تو وہاں حمام بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. افغانستان میں بھی ایسے علاقے ہیں، پاکستان میں جو سکردو، بلتستان اور چترال، کشمیر کے علاقے بعض بہت سرد جہاں ہوتے ہیں، سیاچن کی طرف، ایسے ہی شام میں بھی ٹھنڈے علاقے ہیں، اور اوپر جائیں تو ترکی شروع ہوتا ہے، بہت سرد، تو وہاں یہ ہوتے تھے. گرم علاقوں میں
نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہوں گے. تو ان حماموں میں جانے سے اول تو گھر میں اگر انتظام ہو تو سب سے اچھا ہے، لیکن گھروں میں انتظام مشکل ہوتا تھا ایسا، کیونکہ اس میں مشکلات تھیں اس دور کے حساب سے. کوئی مشکلات ہوں گی جس کی وجہ سے ہر ایک نہیں بنا سکتا ہوگا، کوئی لوگ بناتے ہوں گے، باقی حمام میں جاتے ہوں گے. جیسے یہاں پر اب یہاں پر کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، سندر اسٹیٹ ہے، مزدور لیبر بہت ہوتی ہے. وہ تو ایک ایک کمرے میں 8-8 9 رہتے ہیں. وہاں غسل خانہ بیت الخلاء نہیں ہوتا. بیت الخلاء بھی کوئی پاس کوئی اور ہوتا ہے جو مشترکہ ہوتا ہے، سب وہاں جاتے ہیں. تو نہانے کے لیے غسل خانہ نہیں ہے تو وہ حمام بناتے ہیں. نائیوں کے یہاں حمام ہوتے ہیں، اس میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. وہ پیسے لیتے ہیں، تولیہ دیتے ہیں. تو وہاں پر جانا تو انہیں تو جانا پڑتا ہے، ان کا تو گھر یہاں نہیں ہے، نہ کسی اور کے گھر میں جا سکتے ہیں وہ. لیکن انہیں اگر جانا پڑ رہا ہے تو برہنہ نہ ہو کر نہیں. چھوٹا غسل خانہ ایسا ہے بالکل کوئی اور اس میں نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، اس میں برہنہ ہو کے بھی غسل کر سکتے ہیں. لیکن وہ حمام چونکہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اکیلا آدمی غسل کرے، بڑے بڑے ہوتے تھے کمرے، 4-4 5-5 6-6 7-7 آدمی نہاتے تھے ایک وقت میں. تالاب بنے ہیں، ان میں گرم پانی ہے، پھر درمیانہ پانی، پھر بہت زیادہ گرم پانی، تھڑا بنا ہوا ہے، اس تھڑے پہ بیٹھ کے نہا رہے ہیں، جسم مل رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں. تو اب اس میں برہنہ اگر ہوگا تو وہ تو بے پردگی ہوگی ایک کی دوسرے سے، تو منع ہے. تو ایسے پارلر میں جانا منع ہے. یہ آج تو بہت زیادہ بن گئے، اب تو دور جدید ہے، ایجادات ہو گئیں، بڑے بڑے قیمتی اور بڑی بڑی فیسیں، بہت پیسے لیتے ہیں وہ. اور ہوٹلوں میں ہے، بڑے جو اعلیٰ مہنگے ہوٹل ہیں ان میں ہوتے ہیں اسٹیم باتھ بھی. اسٹیم باتھ کرنا ہے اور سن باتھ کرنا ہے، شمسی غسل شمسی اور بھاپ کا غسل. تو غسل شمسی کے لیے ان ہوٹلوں کی چھتوں پر انتظام ہوتا ہے، تالاب بنے ہوتے ہیں وہاں. تو اب اگر یہ پردوں کے ساتھ ہو، پردے کے ساتھ سب ہیں، غسل شمسی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جھانگیا نیکر ایسی چیز پہن کر، پھر وہ نفیس عالیشان خوبصورت کرسیاں ہیں اس میں لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں سورت کے ساتھ، اور بھی چادر لپیٹیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر ٹھنڈے پانی میں نہائیں گے. کچھ مختلف طریقے ہیں بتائے ہیں ماہرین نے. تو اسی طرح اسٹیم باتھ، بھاپ کا غسل، بخارات سے غسل، ان میں بعض دفعہ کچھ جڑی بوٹیاں بھی ڈالی جاتی ہیں جو جوڑوں کے لیے بھی مفید ہوں، مسام اور ٹھنڈے علاقوں میں جو چڑھتی ہے جسم میں اس کو بھی مفید ہوں، وہ سب غسل. تو اب تو یہ جو مہنگے ہوٹل ہیں ان میں ان چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. اب اس میں وہ کرایہ اتنا لیتے ہیں کہ اس میں الگ سے اس غسل خانے کی کرایے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آپ اسے استعمال کریں نہ کریں، غسل کریں یا نہ کریں، آپ سے کرایہ وہ ایسے لیں گے. 20,000 25,000 ایک دن کا کرایہ، 30,000 روپیہ ایک دن کا کرایہ، اس سے بھی زیادہ ایک دن کا کرایہ. 7 اسٹار ہوٹل جسے کہتے ہیں، 5 اسٹار 6 اسٹار، اب تو 7 اسٹار بھی ہو گئے. تو یہ ان ہوٹلوں میں یا ان میں جاؤ تو یہ تعلیم دی کہ اجتماعی اگر وہاں پر بنا ہوا ہے کوئی تو اس میں پھر پردے کے ساتھ جاؤ. یہ مردوں کے لیے بتایا. آگے ارشاد فرمائے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامِ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تو اپنی بیوی کو حمام میں مت بھیجے، کیونکہ عورتیں بھی جاتی تھیں اس وقت.
اور مدینہ منورہ میں سخت سردی بھی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں تو نہیں ہوتی، لیکن مدینہ منورہ میں بعض دفعہ سخت سردی ہوتی ہے۔ اس دفعہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، جو سردی ہوئی ہے اس میں مدینہ منورہ کے اندر شہر میں برف پڑی ہے، بڑی مدتوں کے بعد برف، تو بہت سخت سردی تھی۔ تو اب جب اتنی سردی ہو، مکانات بھی کچے ہوں، سہولتوں والے نہ ہوں اس دور میں جیسے تھے، تو حمام تو پھر ظاہر ہے نہانے دھونے کے لیے حمام کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ اجتماعی حمام جو باہر ہوتے ہیں اس میں نہ بھیجیں اپنی بیوی کو، کیونکہ وہ اس میں عورتوں میں عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے، مردوں میں اتنی نہیں ہوتی، عورتوں میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے، بہنیں تو ہیں سب پیڑا نے، وہ پیڑا ہے تو پردگی بھی شروع کر دیتی ہیں پہنے کی۔ پردہ کس چیز کا؟ یہ جہالت۔ اور گاؤں دیہاتوں میں رات کو جب یہ بیت الخلاؤں کے لیے جہاں پر باہر جاتی ہیں کھیتوں میں 6-6 7 تو وہ گپ شپ کرتی بھی جاتی ہیں، اور جس وقت وہ ضرورت کے لیے کچھ فاصلہ پہ بیٹھتی ہیں تو گپ شپ اس وقت بھی نہیں روکتی، وہ جاری رہتی ہیں۔ کوئی ہوتی ہے جو سمجھدار ہے کہ نہیں اس وقت تو چپ ہو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت بھی وہ کوئی نہ کوئی بات تبصرہ ایک دوسرے سے کریں گی اور تبادلہ خیالات جاری رہتا ہے۔ تو یہ تو بہت بری عجیب چیز ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھی، نبی کو تو معلوم ہوتا ہے معاشرے کا رنگ روپ حالات، تبھی تو وہ بتائے گا، ہدایات دے گا۔ نبی باخبر ہونا چاہیے، اور نبی کا نائب جو ہے وہ بھی جو ہی نائب بنے گا جو باخبر رہتا ہو، جو حجرے شریف میں مقیم ہو جائے وہ نبی کا نائب نہیں ہوتا۔ نبیوں کے نائب حجروں سے باہر ہوتے ہیں، رات کو جاتے ہیں حجروں میں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ دن میں وہ حجروں سے باہر رہیں گے، لوگوں میں گھل مل کر رہیں گے، ان کے مسائل، ان کی ضرورتوں سے، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، ان کے مسائل سے وہ باخبر رہے گا جو بھی نبی کا نائب ہوگا، ورنہ وہ نائب نہیں ہے نبی کا۔ چنانچہ نہ نبی بے خبر تھے، نہ ابو بکر بے خبر تھے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی مزاج، فیشن کے بدلنا اور کس طرح تبدیلی آ رہی کس طرح نہیں، سب سے باخبر رہتے تھے ہر وقت، کیونکہ کیا صحیح اور کیا غلط یہ بتانے کے لیے علم تو ضروری ہے نا، تب پتہ جانتے ہوں گے تبھی بتائیں گے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اس لیے حجرے میں بیٹھے رہنا، خانقاہوں میں گھسے رہنا اور باہر جانے کو قابل اعتراض چیز سمجھنا، بازار میں اور دکانوں پر سودا خریدنے کو، کہ وہ اگر جاتا ہے سودا سلف لینے، چیزیں خریدتا ہے، سامان خریدتا ہے، تو اسے غلط کہنا، غلط سمجھنا، یا وہ عالم کاروبار کرتا ہے یا تجارت یا کھیتی باڑی، اسے غلط سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ آدھے سے زیادہ، آدھے تقریباً صحابہ جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے، مہاجرین بزنس مین تھے، تجارت کی انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر، اور اس پہ کنٹرول کیا پورا۔ اور انصار کی اکثریت کھیتی باڑی، باغات اور کھیت، یہ کام کرتے تھے۔ یہ تھوڑی کیا کہ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، نبی علیہ السلام کے دست اقدس پہ بیعت ہو گئے ہیں، لہذا آج سے ہم حجرے میں گھس گئے ہیں، سب بازار منڈی یہ تو بری بات ہے۔ ایسا کہاں کیا؟ کہیں بھی نہیں ملے گا، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی۔ بلکہ جس نے ایسی خواہش کی اور نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اس کو روک دیا اور منع کیا اور مذمت کی کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کو آپ نے سنبھالنا ہے تو دنیا میں گھسو گے تو سنبھالو گے، باہر رہ کے کیسے سنبھالو گے؟ لیکن گھسنا اس طرح ہے، رہنا اس طرح ہے، وہ اس ضابطے میں اپنے کو کرو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ یہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حماموں کی کیفیت کا علم تھا، حماموں میں مردوں کے جانے کی نوعیت کا بھی علم تھا اور عورتوں کے جانے کی نوعیت کا بھی علم تھا. تبھی فتویٰ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم اور فیصلہ صادر فرمایا. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے نبی کو کیا فکر، نبی تو اللہ کے لیے حجرے میں رہنے والا، اسے کیا پتا حمام میں کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کا کیا غرض. اس کی کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، نہ اٹھایا، کسی نے بھی نہیں کیا. تو جاہل لوگ کرتے تھے، جاہل کرتے تھے، پہلے نبیوں پہ بھی کیا کہ یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازار آتے ہیں، ہماری طرح یہ کام کرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہے. کسی عالم نے نہیں کیا اعتراض. نبی کے پیروکاروں میں سے کسی نے نبی کو یہ نہیں مشورہ دیا کہ حضرت آپ چونکہ نبی ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اس لیے آپ بازار میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں، آپ سودا خریدنے کیوں جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، آپ کی شان کے خلاف ہے. نہیں کہا، بلکہ وہ خود بھی گئے پیروکار اور نبی بھی گئے اور یہ کام کیے، بازاروں میں جانا آنا رکھا. ہاں کفار جو تھے پرانے پہلے نبیوں کے اور نبی علیہ السلام وہ یہ کہتے تھے. وہ آیت بھی ہے نا قرآن پاک کی جس میں آتا ہے کہ کھانا ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں ایسے ہم جاتے ہیں. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. امام صاحب آیت وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وما ارسلنا قبلك من المرسلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہم نے انہوں نے یہ کیا. یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. بازاروں میں جاتے تھے، چاہے وہ انارکلی ہو، چاہے لبرٹی ہو، چاہے کوئی ہو، اس وقت کے حساب سے وہ بازار ان کے نام تھے. آج یہ نام ہے، وہ تھے. وجعلنا بعضكم لبعض فتنہ. یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آزمائے جائے. یہ آزمائش کے لیے کرتے تھے، لوگوں کو آزمانے کے، نبیوں کو نہیں. نبی تو آزمائش کے مرحلوں سے گزر کر ایک خاص منصب پر آتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اور ایک اور آیت بھی آتی جس میں کفار یہ بات کہہ رہے ہیں، قرآن وہ نقل کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ویسے یہ چلتے پھرتے ہیں. یہ مضمون بھی ہے کہیں. تو جاہل تو یہ اعتراض کرے گا، مسلمان یہ اعتراض نہیں کر سکتا. جاہلوں میں رہنے والا مسلمان کرنے لگ جائے اعتراض، وہ اور بات ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے جاہلانہ ماحول میں پلے، کیمبرج یونیورسٹی کے جاہلانہ ماحول میں پڑھے اور جاہلوں میں ہی رہے، جاہلوں میں ہی وہ یہ اعتراض مسلمان کرے گا. لیکن علم سے آگاہ اگر کوئی ہے وہ یہ نہیں کر سکتا اعتراض. تو فرمایا کہ اپنی بیوی کو مت، بیوی تمہاری عزت ہے. تو اس میں حمام میں سب عورتیں کہی جاتی تھی، تو یہ منع ہے جانا. تو یہ جو پارلر ہے، پارلر، ان میں بھی اگر پردہ ہے مکمل اور جو گھر میں کرے تو اچھی بات ہے. کوئی طبی مسئلہ آ جائے، ایسا عیب آ جائے کہ جس کی وجہ سے طبی ضرورت کے لیے جانا پڑ، اور وہ ایک طرح کا دوائیں بھی لگاتے ہیں وہاں پر، اس کا مساج بھی کرتے ہیں، اس قسم کی نوعیت ہو تو اس میں علماء بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس میں وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے گی معالج کے، اس طرح کی نوعیت میں پردے میں جائے، پردے میں آئے، بے پردے کی وہاں نہ کرے، وہ تو اور بات ہو جائے گی. لیکن میک اپ کرنا، میک اپ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے جانے کی. اور ابھی مجھے بتایا کسی نے کہ 2 دن جو دلہن کو میک اپ ہوتا ہے، سنوارا جاتا ہے، ایک پہلے دن رخصتی کے، پھر ولیمے کے دن، تو بیوٹی پارلر والے 2 لاکھ روپے لیتے ہیں 2 دن کے میک اپ کے. 2 لاکھ روپیہ. اور اگر ایک دن کرانا ہو تو 1.5 لاکھ.
وہ بھی 1 لاکھ نہیں کہیں گے، 1.5 لاکھ لیں گے. 2 دن کی بکنگ ہے تو 2 لاکھ. اور اسے کرنے کے بعد نہ وہ وضو کر سکتی نہ نماز پڑھ سکتی ہے. اگر اس کی ظہر، عصر، مغرب دلہن بننے میں، پروگرام میں، اس میں جا رہی ہے تو سب نمازیں فنا کرے گی. وہ میک اپ قربان نہیں کرتی. میک اپ وضو کیا تو سارا 2 لاکھ روپیہ بہہ جائے گا. وہ تو 1.5 لاکھ کا پاؤڈر لگا ہوا ہے، سرخی بس مسالے 1.5-2 لاکھ کے، وہ تو ساری نالی میں مصیبت بہہ جائے گا. تو نمازیں قضا ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، ناپاک رہتی ہے. تو ایسا میک اپ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نحوست، یہ کافر تو کرائیں کیونکہ ان کے یہاں وضو نہیں ہے. عیسائی عورت نے نماز نہیں پڑھنی، عیسائی دلہن نے. یہودی دلہن نے بھی عبادت یا نماز ایسا نہیں ہے ان کا بیچ میں آتا ہے، ان کے دن مقرر ہوتے ہیں. ہندنی نے بھی نہیں پڑھنی ہوتی. اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگر ایسا میک اپ منہ پہ تھوپ لے اور وہ 1 لاکھ کا ہے 1.5 لاکھ کا، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک مسلمان دلہن وہ کیسے یہ گوارا کرے اپنے لیے؟ اور ایک مسلمان جس کے دل میں درد ہے اور دائیں بائیں کے غریب جس کے خاندان میں موجود ہیں رشتہ دار، ان کے ہوتے ہوئے اس کا ضمیر کیسے اجازت دے رہا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپیہ اس چیز پہ خرچ کرے اور ان پہ خرچ نہ کرے؟ اسی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں کس ذلت سے دو چار ہیں. ہندوستان میں دیکھ لیں، عرب میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، کیسے کیسی ہماری ذلت ہو رہی ہے، کیسے کیسے ہمارے جائیدادوں کو آگ لگ رہی ہے، ہماری چھترول ہو رہی ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی. اثر نہیں ہے، پھر بھی اثر نہیں ہے. اگر شادی اس محلے میں آ گئی کسی کی تو وہ کہے گا میں اپنا پروگرام نہیں خراب کریں گے، زندگی میں ایک ہی تو پروگرام آیا ہے میرا ویر گھوڑی چڑھ رہا ہے تو میں اپنا سارا مسئلہ خراب کروں. بھائی تمہارے محلے میں فلاں یہ حادثہ گزرا ہے، نہیں، اسے پرواہ نہیں ہے. جب یہ بے ضمیری ہوگی تو پھر یہی پہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی مصیبتیں بھی آئیں گی. تو اب بیوٹی پارلروں میں جا کر دلہن پوری برہنہ ہوتی ہے، پوری برہنہ. وہ جو اس میں بناتی ہیں میک اپ کرنے والی ہیں، اس سے اپنی کمر پہ بھی کروائے گی، بازوؤں پہ بھی، رانوں پر بھی. یعنی چھوٹی سی قطر تک بعض ایسی بے غیرت بے حیا ہوتی ہیں کہ چھوٹی قطر تک بھی سطر غلیظ پر بھی نہیں رکھتی. اتنا گند ہو گیا، اتنی گندگی، اتنی ناپاکی، اتنی طبیعتیں مسخ ہو گئی ہیں. کیوں ہوئی؟ اگر وہ چھوٹے سے مرحلے پر ہی روک دیا جائے تو یہ بڑے مرحلے آتے خرابی کے. نبی علیہ السلام پہلے مرحلے پہ روک رہے ہیں، مت بھیجو ہی مت. طبی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ جیسے علماء کہیں ویسے ٹھیک ہے، معتبر علماء مفتی حضرات سے فتویٰ پوچھ کے وہ کرے عمل. لیکن پردے میں جانا پڑے گا، پردے میں جائے، پردے میں آئے، بے پرد نہیں. تو یہ اس وقت کا دستور تھا کہ وہ جایا کرتی تھیں. اور حمام بھی کئی ہوتے تھے وہ، کیونکہ باہر سردی ہے، نقطہ انجماد سے بھی نیچے، اور یہ حمام پورا گرم کیا ہوتا ہے، بھاپ سے بھی پورا گرم، پانی بھی گرم اور بھاپ سے گرم. تو اندر مسام کے اندر تک وہ گرمی گھستی ہے. وہ اس طرح سے وہ غسل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نہا کر وہ اس میں سے اپنے کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک اور حمام میں منتقل ہوتے ہیں. ایک دم باہر نہیں آتے، اس سے کم گرم حمام میں آتے ہیں. پھر وہاں 10 15 20 منٹ گزارتے ہیں. پھر اس سے کم گرم حمام میں، پھر اس کے بعد ایسے حمام میں جو عام باہر کے موسم کے قریب جس کا درجہ حرارت ہو، وہاں آ کر وہ مرد عورت پھر اس کے بعد اپنے کو اچھی طرح لپیٹ کے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ ایک دم نکلیں گے تو فالج ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے، گرم ٹھنڈا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں اب بھی یہی ہوتا ہے.
جو پسماندہ علاقے ہمارے یہاں ہیں، بیچاروں کو ایسے غسل خانے عورتوں نے، مردوں نے، لوگوں نے گھروں میں بنائے ہوتے ہیں، اس میں اسی مرحلہ وار باہر آتے ہیں، ایک دم نہیں آ سکتے۔ تو مرد جائے، عورت نہ جائے۔ اگر بہت باپردہ نظام ہے تو اور بات ہے، ورنہ گھر میں عورتوں کے لیے ایسے حمام بنانے چاہیے۔ بناتے بھی ہوں گے وہ لوگ، جب باورچی خانہ بناتے ہیں تو حمام بھی بنا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ چنانچہ ایسے آ رہا ہے حدیث میں، ابھی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قدم علی عائشہ نسوۃ من اہل حمص۔ حمص خبروں میں آتا ہے شام کا شہر، حمص، حلب، جہاں لڑائیاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں ان ظالموں نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام کیا، شہر کے شہر برباد کر دیے، اور 36 لاکھ 40 لاکھ لوگ بے گھر ہو کر ترکی میں بیٹھے ہوئے بیچارے۔ تو یہ حمص جو ہے وہ وہاں سے آئی تھی خاتون حضرت عائشہ کے پاس۔ اسلامی پھیل چکا تھا اسلام دور تک، بین الاقوامی حیثیت تھی اس کی، دوسری قومیں، دوسرے علاقوں کے لوگ آتے تھے۔ تو حمص کی خواتین آئیں تو انہوں نے فرمایا، من این انتن، کہاں سے ہیں آپ؟ جیسے کہ حال احوال خیریت پوچھ کے معلوم کرتا ہے۔ قلنا من الشام، ان خواتین نے کہا ہم شام سے آئیں ہیں۔ فرمایا کہ فلعلکن من الکورہ، تو ایک جگہ ہے کورہ، وہاں شہر ہے، تم وہاں کی ہو؟ وہاں آس پاس کوئی کورہ جگہ بھی تھی اس کا۔ التی تدخل نساؤ الحمامات، تم کورہ سے ہو جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں۔ اتنی دور، اس حساب سے اس دور کے اعتبار سے کتنی دور ہے حمص شام سے؟ 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، دستور معلوم تھی، باخبر تھی۔ تو بے خبری کہاں ہے؟ عورتیں تک باخبر ہیں نبی علیہ السلام کی حالات سے، دستور سے، فیشن سے۔ جو باپردہ تھی، گھر کے اندر رہتی تھی، باہر آزاد نہیں پھرتی تھی بے غیر عورتوں کی طرح، لیکن حالات سے باخبر تھی۔ نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا کہ اس پر بیٹھ کے وہ گھر میں دیکھ لیتی تھی یا سن لیتی تھی، نہیں، جو بھی ذریعے تھے باخبر رہتی تھی، اور اس پر تبصرہ کیا، اس پہ مسئلہ بتایا۔ تو اسلام میں بے خبری نہیں ہے، یہ جاہلانہ چیزیں، جاہلوں کے ماحول میں جو پل بڑھ رہے ہیں وہ پھر یہ جاہلانہ اعتراضات اسلام پر کرتے ہیں۔ اسلام باخبری کا نام ہے، بیداری کا نام ہے، غفلت کا نام نہیں ہے۔ تو فرمایا تم وہاں کی ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ہم تو وہاں عورتیں جاتی ہیں۔ انہوں نے، آپ نے پھر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت لا تخلع امرأۃ ثیابها فی غیر بیت زوجها الا ہتکت الستر بینها وبین ربها۔ جو عورت شوہر کے گھر کے علاوہ اپنے کو برہنہ نہ کرے اور اپنا لباس اتارے، شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں، وہ جو پردہ اللہ نے اپنے رب اور اس کے درمیان جو پردہ ہے، اس نے اس پردے کو پامال کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ باپ کا گھر ہے، شادی سے پہلے ماں ہوتی ہے، باپ وہاں پر، یا شادی ہو گئی تو بس اب شوہر کا گھر، تو وہاں جا کر جانا یہ منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سترہ، یہ ایک روایت میں اللہ تکت سترہ فیما بینہا وبین اللہ عز وجل۔ تو دنیا کی چیزیں سے باخبر ہیں، اور دنیا کی چیزوں کو پرکھنا اور صحیح اور غلط قرار دینا آسمانی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو یہ تو روشن علوم ہو گئے، یہ تو جن کے پاس یہ علوم ہوں گے وہ دماغ بھی روشن ہو گئے اور وہ قلوب بھی روشن ہو گئے۔ تو یہ تو روشنی ہی روشنی ہے اسلام میں اور دین میں۔ تو یہ انہوں نے فرمایا اس وقت انہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ۔
جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو، وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ اللہ کی پابند کی ہوئی چیزیں ہیں، اس نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، حرام ہے بالکل، حرام بھی، اور خمر اگر وہ انگوری ہے تو وہ ناپاک بھی، جیسے پیشاب ناپاک ایسے وہ ناپاک۔ کپڑے کو لگ گئی پاک کرنا ضروری، کپڑا پیشاب جیسے پاک کیا جائے گا پیشاب سے، اسی طرح کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا، انگوری شراب کی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس وقت کے دسترخوانوں کی بھی تفصیلات آپ کے علم میں تھی، کیا کھانے ہوتے ہیں، کس کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا فیشن، کیا دستور۔ جب آپ کے پاس بیک وقت 11 شادیاں کی ہیں تو عورت تو کھانے پکانے ہر عورت بہت بہت جانتی ہے، تو ہر بیوی الگ کھانوں کے طریقے جانتی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاتی ہوگی، اور بات چیت ہوتی ہے ان چیزوں پر۔ تو معلوم ہوا کہ کھانوں کی تفصیلات اور وہ جو اس کے وہاں کے جو یہودیوں کی جو رائل فیملیوں میں کھانوں کے دستور تھے اس کی بھی تفصیلات نبی علیہ السلام کو معلوم تھی، کیونکہ حضرت صفیہ رائل فیملی کی تھیں، یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور یہودی سردار کی بیوی تھی، اور پھر مسلمان ہوئیں اور نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، تو وہ سارے ڈشیں کیا کیا ہوتی ہیں کس طرح کی، وہ ساری تفصیل معلوم تھی۔ نبی علیہ السلام باخبر تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ باتیں نہیں کرنی آج کے بعد وہ کھانے بھول جاؤ، نہیں، یہ نہیں فرمایا، ان پر تبصرہ فرمایا آپ نے کہ یہ صحیح اور یہ غلط، یعنی اتنا علم مضبوط اس پر تھا آپ کا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ فرما دیتے تھے۔ تو مضبوط علم ہوگا تو صحیح اور غلط کہیں گے نا آپ، کچے علم میں تو آپ خود سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں کیا کہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دین ہمارا جدید ترین دین ہے، اور یہ سدا بہار دین ہے، یہ ہے، اس کی جدت ہمیشہ باقی رہے گی، اس کی چمک دمک کبھی ماند نہیں ہو سکتی، ہر جگہ ہر دور میں ہر قوم میں یہ جذب ہو جاتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کی سمجھ بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد